جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے پہلے تو آپ کو میں نے لنک سینڈ کیا تھا کہ اس میں جو پریویس جو ہم نے فیلڈ پراپرٹیز ہم نے ڈسکس کی ہیں اس کو آپ ذرا ریوائز کر لیں۔ اس میں فیلڈ پراپرٹیز کے حوالے سے ہم نے تقریباً ساری کمپلیٹ کی ہیں، لیکن صرف لاسٹ جو ہے وہ ویلیڈیشن فیلڈ ویلیڈیشن ٹیکسٹ کے بعد جو ہے نا، جو ویلیڈیشن ٹیکسٹ ہے اس کے بعد یہاں تک ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا، اور اس میں 3 فیلڈ پراپرٹیز رہ گئی ہیں: ریکوائرڈ، الاؤ زیرو لینتھ اور انڈیکس۔ تقریباً یہ چیپٹر تقریباً کمپلیٹ ہی ہے۔ چند چیزیں جو ہے وہ میں آج ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جس طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ ایکسیس کو ہم اوپن کرتے ہیں، اس میں نے آپ کو پتہ ہے کہ کالج کے نام سے پہلے سے بنایا ہوا ہے، اس میں ڈیٹا بیس بنائی ہوئی ہے، اس میں اسٹوڈنٹ کا ٹیبل ہے، اور اس کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں۔ اس کو میں ڈیزائن ویو میں اوپن کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے پاس 4 فیلڈز ہیں: رول نمبر، نیم، فادر نیم اور ایڈریس۔ نیکسٹ جو آج ہم نے ریکوائرڈ جو پراپرٹی ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے۔ ریکوائرڈ پراپرٹی یہ ہے کہ اس کی بولین ویلیو ہے یا یس ہے یا نو ہے۔ بولین ویلیو اس جو اس کی ریکوائرڈ کی جو ایک ایسی پراپرٹی جس کی ویلیو یا آپ یس سیٹ کر سکتے ہیں یا نو، تیسری پاسبلٹی نہیں ہے۔ تو ایسی پراپرٹی جس کی ویلیو آپ یس یا نو میں انٹر کر سکیں اس کو ہم بولین ویلیوز کہتے ہیں۔ تو یہ جس طرح سے اب ایک میں فیلڈ ہے کہ NIC نیشنل آئی ڈی کارڈ، اب بعض اوقات اسٹوڈنٹ کے نیشنل آئی ڈی کارڈز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ مثلا میں یہاں پہ NIC جو ہے وہ میں ایک فیلڈ لے رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس کی ڈیٹا ٹائپ اس میں چونکہ ڈیش وغیرہ یوز ہوتی ہے تو اس کو میں شارٹ ٹیکسٹ ہی لے رہا ہوں۔ اس کو میں اس کی جو ہے نا، اب اس فیلڈ کو میں نے سلیکٹ کیا NIC کے، اور اس کی جو ریکوائرڈ ویلیو ہے، ریکوائرڈ ویلیو اس وقت جو ہے نا وہ نو ہے۔ یعنی ریکوائرڈ ویلیو نو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں ویلیو بے شک انٹر کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے نا، نو ہے۔ میں اسی کو ابھی میں کنسیڈر کرتا ہوں کہ اس میں ویلیو جو بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے وہ نو ہے، تو میں اس کو سیو کر دیتا ہوں۔ اور اس کی اب میں ڈیٹا شیٹ ویو میں جب میں اس میں ڈیٹا انٹر کرتا ہوں تو رول نمبر جو ہے وہ 10 اکبر، یہ آپ نے ریکارڈ جو ہے نا وہ جب ڈیٹا انٹر کرنا ہے تو وہ اسی طرح رو وائز انٹر کرنا ہے، یعنی پہلے رول نمبر، پھر نیم، پھر فادر نیم، پھر ایڈریس، اس طریقے سے، پھر سیکنڈ اسی طرح ریکارڈ، پھر تھرڈ ریکارڈ، اسی طرح، یعنی رو بائی رو جو ہے نا وہ آپ نے ریکارڈ جو ہے نا وہ انٹر کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ سارے رول نمبر انٹر کر دیں پھر سارے نیم انٹر کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ جو پراپر وے ہے وہ آپ کا ڈیٹا انٹر کرنے کا کسی بھی ٹیبل کے اندر، تو پہلے رول نمبر ہے، پھر نیم ہے، پھر فادر نیم ہے، پھر ایڈریس ہے، پھر NIC ہے، اس طرح سے۔ تو یہاں پہ آپ فادر نیم جو ہے وہ میں انٹر کر رہا ہوں، اس کا ایڈریس جو ہے وہ گجرانوالا انٹر کرتا ہوں، اور NIC میں نے ابھی ویلیو جو ہے نا وہ نو دی ہے۔ یعنی نو کا مطلب یہ ہے کہ ویلیو بے شک وہ ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، یعنی وہ اس میں ہم ویلیو انٹر کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں اب میں اس کو 20 دیتا ہوں، اور اس نے ہمیں مجھے کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی یا اس نے کوئی میسج مجھے نہیں دیا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اب میں اس کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں، اس ریکارڈ کو، اور ڈیزائن ویو میں جا کے اب میں نے اسی NIC کو سلیکٹ کریں، NIC میں ریکوائرڈ ویلیو، یہاں پہ اس پہ کلک کریں۔ یہ آپ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ وہ بٹن سا آ گیا، اس پہ اس کو کلک کریں، یہاں سے
اس کی ریکوائرڈ ویلیو یس کر دیں. یس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو ویلیو لازمی انٹر کرنی پڑے گی. وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے انٹیگریٹی جو ہے وہ اس پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. یس اب کر دیں اور اس کو سیو کر دیں. اب آپ ڈیٹا شیٹ ویو میں اوپن کریں گے. ٹیبل نیم ہے، فادر نیم ہے، ایڈریس ہے، ٹھیک ہے. اب آپ اس کو انٹری کیے بغیر آپ مثلا یہاں پہ آپ لکھتے ہیں 20 رول نمبر، فادر نیم جو ہے وہ بلال اور لاہور. اب NIC آپ انٹر نہیں کرتے، اور تھرڈ میں جیسے ہی آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کیا کہہ رہا ہے، یو مسٹ انٹر اے ویلیو ان دا اسٹوڈنٹ NIC فیلڈ. یعنی آپ نے اس میں چونکہ NIC میں ہم نے ریکوائرڈ ویلیو جو ہے نا وہ ہم نے یس کر دی ہے نو کی بجائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ادھر لازمی ویلیو جو ہے نا وہ ہم نے انٹر کرنی ہے. اس کو انٹر کیے بغیر آپ اگلے ریکارڈ میں نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو اوکے کر کے پھر آپ کو وہ جو ہے نا وہ NIC نمبر جو ہے نا وہ لازمی انٹر کرنا پڑے گا. تو اب جو ہے نا وہ اب آپ جو ہے نا وہ نیکسٹ ریکارڈ میں آپ انٹر ہو سکتے ہیں. تو یہ ریکوائرڈ ویلیو جو ہے نا وہ یا ویلیو اس کی یس ہوتی ہے یا نو ہوتی ہے. اگر آپ اس کی اگر آپ پراپرٹی جا کے فیلڈ پراپرٹی میں جا کے اس کی ویلیو نو رہنے دیتے ہیں، جو کہ بائی ڈیفالٹ ہے، آٹومیٹکلی سیٹنگ ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بے شک ویلیو انٹر کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کی ریکوائرڈ ویلیو یس کر دیتے ہیں تو پھر آپ نے لازمی ویلیو جو ہے وہ اس میں انٹر کرنی ہے. اسی طرح اس سے اگلی پراپرٹی جو ہے نا وہ ہے الاؤ زیرو لینتھ. الاؤ زیرو لینتھ جو ہے یہ بلینک سیل کے لیے، یہ بلینک کالم کے لیے ہے کہ اس کی بھی ویلیو یا یس ہوتی ہے یا نو ہوتی ہے. جو ہے وہ اگر آپ اس کی ویلیو جو ہے الاؤ زیرو لینتھ جو ہے نا اگر یس کر دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الاؤ کر رہے ہیں کہ بے شک آپ اس میں جو ہے نا وہ کالم یعنی اس کے سیل میں ویلیو انٹر کریں یا نہ کریں. اور اگر آپ اس کی ویلیو جو آ کے نو کر دیتے ہیں تو پھر الاؤ زیرو لینتھ کو آپ نو کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لازمی ویلیو انٹر کرنی پڑے گی. آپ اس کو اجازت نہیں دے رہے کہ آپ اس سیل کو یا اس کالم کو جو ہے وہ خالی چھوڑیں. تو یہ دونوں ملتی جلتی پراپرٹیز ہیں. اس کی جو لاسٹ پراپرٹی ہے وہ ہے انڈیکس. انڈیکس میں اب دیکھیں میں اس کی یہ میں ایک ریکارڈ انٹر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. اب اس کو میں ڈیزائن ویو میں اب میں اس کی NIC جو ہے وہ یہاں سے ختم کر رہا ہوں اس فیلڈ کو. اب دیکھیں یہ جو ہے نا انڈیکس میں آپ یہ آپ کو آپ یہ ڈسٹرکشن لگا سکتے ہیں. ویسے تو جو ہے نا وہ رول نمبر کے یہ جو پرائمری کی ہے، پرائمری کی میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ یونیک ہوتا ہے. مثلا ایک دفعہ جو رول نمبر آپ نے انٹر کر دینا ہے وہ دوبارہ آپ انٹر نہیں کر سکتے. لیکن کسی بھی عام فیلڈ جو ہے جس طرح نیم ہے، فادر نیم ہے، ایڈریس ہے، ان کو اس میں بھی آپ ڈپلیکیشن کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں دوبارہ ڈپلیکیشن نہ آئے. مثلا اس میں مثلا نیم کے حوالے سے مثلا نیم ہے، اس فیلڈ کو میں نے سلیکٹ کیا ہے. اب اس میں انڈیکس میں یہ دیکھیں یس نو ڈپلیکیٹس. ویسے بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ اس کی جو ہے نا وہ یہ نو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. میں جہاں کے یہ آٹومیٹیکلی سیٹنگ ہے، میں جا کے یہاں سے
اگر تو یس ڈپلیکیٹس کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک نام جو ہے وہ دوبارہ بھی انٹر کر سکتے ہیں. لیکن میں اگر یہاں پہ یس نو ڈپلیکیٹس کرتا ہوں، اس کو میں سیو کر رہا ہوں. اب میں جب اس کا نام، میں اس کو اب یہ ڈیلیٹ کر رہا ہوں ان ریکارڈز کو تاکہ آپ کو ذرا کلیئر ہو جائے. اب میں نے ایک نام انٹر کیا ہے اسٹوڈنٹ نیم کا اکبر، ٹھیک ہے. فادر نیم اسد ہے اور ایڈریس گجرانوالہ ہے. اس کے بعد یہاں پہ میں 20 رول نمبر، میں اکبر جو ہے وہ دوبارہ ویلیو انٹر کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. فادر نیم جو ہے وہ سلمان انٹر کر دیتا ہوں. ایڈریس اس کا لاہور انٹر کر دیتا ہوں. جیسے ہی میں اگلے ریکارڈ میں جاؤں گا نا، وہ مجھے میسج دے رہا ہے کہ جی آپ نے اس میں ڈپلیکیٹ ویلیوز دی ہیں، وہ دی ہوئی ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے وہ ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہے. تو آپ اس میں اوکے کریں گے اور اس میں اس ڈپلیکیٹ ویلیو کو آپ ختم کریں گے. جس کو آپ سیو کر دیں تو اب جو ہے نا وہ آپ کو نیکسٹ ریکارڈ انٹر کرنے دے گا. یعنی انڈیکس جو پراپرٹی ہے وہ یہ ریسٹرکشن لگا رہی کسی بھی عام فیلڈ کے حوالے سے بھی جس پہ آپ نے پرائمری کی امپلیمنٹ نہیں کی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ ریسٹرکشن لگا سکتے ہیں کہ اس میں ڈپلیکیٹ ویلیو انٹر ہو یا نہ ہو، یعنی ایک ویلیو دوبارہ انٹر ہو یا نہ ہو. تو یہ یہاں تک جو ہے نا وہ ہم یہ فیلڈ پراپرٹیز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں. باقی یہ چونکہ ہم لیٹسٹ ورژن ایکسیس کا ہم یوز کر رہے ہیں، لہٰذا اس میں یہ ڈیزائن ویو اور بائی یوزنگ وزرڈ اور بائی انٹرنگ ڈاٹا یہ میتھڈز نہیں ہیں. ایک ہی طریقے سے ٹیبل کریٹ کرنے کا میتھڈ ہے، اسی کو آپ اس کی پریکٹس کریں. باقی اینڈ پہ جو ہے پیج نمبر بک کا 50 پہ پرائمری کی لگانے کا طریقہ کار ہے، وہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ جب پرائمری کی جب بھی آپ نے لگانی ہے تو وہ ڈیزائن ویو میں لگانی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ مثلا جس طرح سے پرائمری کی لگی ہوئی ہے، اگر میں نے اس کو ختم کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کا پوائنٹر ہے یہ، یا جس پہ میں لے کے جاؤں گا اور یہ پرائمری کی کو میں ان کلک کر دیتا ہوں تو یہ پرائمری کی اس پہ ختم ہو گئی ہے. اگر آپ نے جب ایک پرائمری کی لگانی ہے جس کو ہم سمپل پرائمری کی کہتے ہیں تو اس کو آپ سلیکٹ کریں گے اور یہ پرائمری کی والا جو ہے نا وہ بٹن پہ کلک کر دیں گے. یہ آپ نے اس کو اٹ مینس کہ آپ نے رول نمبر کو پرائمری کی ڈیفائن کر دی ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں جو پرائمری کی جو پراپرٹیز ہیں کہ نو نل ویلیو، نو ڈپلیکیشن، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس میں کریٹ پیدا ہو گئی ہیں. لیکن اگر آپ نے کمپوزٹ بنانی ہے، ایک سے زیادہ پرائمری کیز کو سلیکٹ کرنا ہے تو اس کو آپ یہ کنٹرول کی پریس کریں اور مثلا آپ نے ساتھ نیم کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے تو اس کو پھر کنٹرول کی پریس کر کے اس کو سلیکٹ کر کے کنٹرول کی چھوڑ دیں اور یہ پرائمری کی پہ کلک کر دیں تو یہ دونوں پہ پرائمری کی لگ گئی ہے. اب یہ پرائمری کی نہیں کہلائے گی بلکہ کمپوزٹ کیز کہلاؤ گی، کیونکہ جب کسی ٹیبل میں ایک سے زیادہ پرائمری کیز آپ نے ڈیفائن کر دی ہیں تو پھر وہ پرائمری کی نہیں ہے بلکہ کمپوزٹ کیز ہو گئی ہیں. اور اگر پرائمری کی ہے تو اس کو دوبارہ جو ہے نا وہ اس کو سلیکٹ کریں، اس پہ ختم کر دیں. تو اب ایک کو رول نمبر کو آپ اس کو سلیکٹ کر کے پرائمری کی، یہ پرائمری کی ہے. تو پرائمری کی لگانا کس طریقے سے لگانا ہے وہ اس میں بتایا گیا. ریکارڈ میں نے آپ کو جس طرح سے بتایا اس میں ڈیٹا کیسے انٹر کرتے ہیں. جب آپ ڈیٹا انٹر کرتے ہیں اس میں ڈیٹا شیٹ ویو میں جا کے تو یہ اس کو آپ ویو میں، یہ ڈیٹا شیٹ ویو ہے تو آپ نے یہ نہیں ہے کہ پہلے سارے رول نمبرز انٹر کر دینے پھر سارے نیم، نہیں، بلکہ رول نمبر پھر اس کے بعد نیم پھر اس کے بعد فادر نیم پھر ایڈریس، اس طرح سے سیکنڈ رول نمبر پھر نیم، اس طرح سے. تو اس طریقے سے ریکارڈ رو بائی رو جو ہے نا وہ آپ نے ریکارڈ جو ہے وہ انٹر کرنا ہے. تو یہ آپ کا یہاں تک چیپٹر نمبر 3 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس میں آپ نے ایم سی کیوز وغیرہ سارے کرنے ہیں، شارٹ کوسچنس کرنے ہیں. تو کل انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہم اس کا چوتھا چیپٹر جو ہے وہ ریلیشن شپ اینڈ جوائن جو ہے نا یہ والا چیپٹر جو ہے وہ ہم اس میں سٹارٹ کریں گے. تو اس چیپٹر کو آپ نے اچھی طرح اس میں
جو ہے نا ایک تو فیلڈ پراپرٹیز اور ایک ایکسیس میں استعمال ہونے والی جو ڈیٹا ٹائپس ہیں، یہ دونوں کوسچنز جو ہیں یہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے اہم ہیں، ان کو آپ نے اچھی طرح جو ہے نا وہ کر لینا.